السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام اپنے نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم نے سبق نمبر 10 پڑھنا ہے مدنی قاعدے کا۔ مدنی قاعدے کا چیپٹر نمبر 10 بہت سارے طالب علم کو مشکل لگتا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ مشکل ہے، اور اکثر لوگ جو ہے یہاں پر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جتنا چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 9 تک جو پڑھا ہوا ہے وہ سارا چیپٹر نمبر 10 میں موجود ہے۔ اس میں آپ کوئی نئی چیز نہیں پڑھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے حروف لین، حروف مدہ، یہ ان کی پریکٹس مضبوط نہیں ہوتی، اچھے سے پریکٹس نہیں ہوتی، اور خصوصاً حرکات جو ہیں اسٹوڈنٹس اس کو لمبا کھینچتے ہیں اور حروف لین کو بھی لمبا کھینچ دیتے ہیں، اور جو حروف مدہ ہیں یا کھڑی حرکات ہیں ان کو آپ لمبا نہیں کھینچتے۔ تو اپنی زیادہ سے زیادہ پریکٹس رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوگی، اور میں بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو فرق جو ہے وہ کرنا آ جائے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ قرآن پاک تجوید سے گھر بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے واٹس اپ نمبر میں نے نیچے دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے جو ہے تفصیل لے سکتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ میں بہت پیاری چھوٹی سی حدیث سناتی ہوتی ہوں، آپ بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی۔ استغفر اللہ، دوسروں کے لیے اپنی آخرت مت خراب کریں، ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس کے اوپر غور کریں جو آج میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ دوسروں کی یا اپنی فیملی کی یا کسی کے لیے بھی اپنی آخرت برباد کر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ جو ٹال دیتے ہیں، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ جیسا ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا ہے ہم نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے، کسی کے لیے ہم اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لو حن، حا واو زبر حو، لام دو زیر لن، حولن، دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، دینن، با زبر با، شین یا زیر شی، باشی، را دو پیش رن، باشیرن۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا کڑا زیر ہی، قومی ہی۔ یہاں پر آپ قاف کو موٹا کریں گے اور یہاں پر واو لین ہے، اس کو آپ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، قومی ہی، اور یہاں پر کھڑا زیر ہے، اس کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، قومی ہی۔ ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہا دئی، نون الف زبر نا، ہدینا۔ یہاں پر لگا ہے یائے لین اور یہاں پر لگا ہے الف مدہ، آپ نے اس کو فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، یائے لین کو لمبا نہیں کرنا اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہدینا، اس لفظ میں موسٹلی غلطی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہدینا، ہدینا، با یا زبر بئی، نون زبرنا،
بینا نون الف زبر نا بیننا زا الف زبر زا ہا زیر ہی زاہی دال یا زیر دی زاہدی نون زبرنا زاہدین. یہاں پر زا ہے، اس کو ہم نے سٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اور یہاں پر ہا اس کے نیچے زیر ہے. آپ نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اس چیپٹر میں اچھے سے آپ پہچان کر لیں کہ جس لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، مثال کے طور پر حروف مدہ کو آپ لمبا نہیں کر رہے اور حروف لین کو آپ لمبا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو مقداریں ہیں وہ پکی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے پکی کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی پریکٹس کریں، حروف لین کی اور حروف مدہ کی. اس کی دونوں چیپٹرز کی پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے، یہ لازمی کیجئے گا. زاہدین راکعون را الف زبر را کاف زیر کی را کی عین واو پیش عو راکعو نون زبرنا راکعون عین یا زیر عی سین کھڑا زبر سا عی سا. یہاں پر یا جو ہے یہ ویسے خوبصورتی کے لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہے، اس کو خوبصورتی کے لیے لگایا گیا ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے عی سا میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا مو سا. حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان دونوں کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. مو سا عی سا مو سا صاد پیش سو دال واو پیش دو سودو را زیری صدوری صدوری. نیکسٹ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ واو کھڑا زبر وا آ وا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن. یہاں پر قاف کو موٹا کریں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو لین ہے، اس کو آپ کھینچے بغیر پڑھیں گے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے قولن. اکثر اسٹوڈنٹس یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ حروف لین کو لمبا کر دیتے ہیں، جو حروف مدہ ہیں ان کو لمبا نہیں کرتے. تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، حروف لین اور حروف مدہ ان دونوں چیپٹرز کی خاص پریکٹس کرنی ہے آپ نے، پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. قولن قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا دو زبر تن می قاتن میم پیشمو نون یا زیر نی مونی را دو زبرون منیرون شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شی ان. اب ہم رواں میں پڑھ لیتے ہیں. آپ کے علم کے لیے قولا سے لے کے ختامہ تک میں سکھا چکی ہوں، اس کو بھی ضرور لرن کیجئے گا. میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ہے، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی.
اب ہم اس کو رواں میں پڑھیں گے. لوحن حولن دین بشیر قومه ہدینا بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری آوا. آج کے لیے بس اتنا ہی سبق. اگلے سبق کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میری جو اگلی ویڈیو ہے وہ آپ تک آ سکے، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.